درس حدیث کی مناسبت سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس حدیث پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر میں اور آپ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہماری ساری نیکیاں، ساری عبادتیں، سارے روزے، سارے اعمال برباد ہیں. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے صحابہ، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہر بار کی طرح صحابہ نے وہی جواب دیا، قالوا اللہ ورسولہ اعلم. غیبت کیا ہے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں وہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے. آپ کسی کے بارے میں، کسی کی عیب کو، کسی کی برائی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم کسی کے عیب اور برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ برائی ان کے اندر موجود ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اگر کسی کے پاس کوئی برائی ہے تم اس برائی کو بیان کرو، تبھی تو غیبت ہے. آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ہے وہ بول رہا ہوں، جو ہے وہ بولنا، یہی غیبت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کسی کے پاس تم برائی کو دیکھو، کوئی عیب دیکھو، کوئی غلطی دیکھو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو، یہ غیبت ہے. اگر اس کے پاس وہ برائی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، پھر تو یہ بہتان ہے، یہ تو الزام ہے. دونوں گناہ ہے. برائی ہے بیان کرو گے تب بھی گناہ ہے، برائی نہیں ہے بیان کرو گے تب بھی گناہ ہے. ایک صورت میں غیبت ہوگی اور ایک صورت میں الزام تراشی ہوگی. اور اللہ کے نبی نے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ غیبت ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے. آپ کسی مسلمان کی برائی کو نہیں بیان کر سکتے، چاہے وہ برائی اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو. نہ ہو تو غیبت، ہو تو غیبت، نہ ہو تو بہتان. تو اللہ کے نبی نے دونوں صورتوں سے منع کیا ہے. اور کوئی بھی انسان اپنی برائی کو پسند نہیں کرتا. آج معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور زخم ہے کہ لوگ آج ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھال رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں اور اس کے مزے لے رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے غیبت سے منع کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں کا بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے، بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ اکبر، کیا بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ایک انسان اگر اپنے گھر میں قربانی کے لیے جانور لے کر آئے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ جانور مر جائے تو اس مردار جانور کا گوشت کھانا انسان پسند نہیں کرتا. پھر یہ کیسے پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ نے کہا لوگوں کی عزتیں نہ اچھالو، فاتقوا اللہ، اس معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہو. مردار جانور کا گوشت کھانا جس طرح تمہارے ناپسند ہے تو غیبت کو بھی اسی طرح ناپسند کیا کرو. اسی غیبت کی وجہ سے نہ جانے دنیا میں کتنے گھرانے برباد ہوئے، اسی غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنی دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئی، نہ جانے اسی غیبت کی وجہ سے دنیا میں کتنا فساد مچ گیا. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا کوئی ہرگز کسی کی برائی نہ بیان کرے. یاد رکھیں کہ تمہارے پاس بھی برائیاں ہیں اور اللہ تمہاری برائیوں کا علم جانتا ہے. تم میں کا کوئی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی ایک بات کو سن لیتا ہے، اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کر لے. نو ریسرچ، نو تحقیق، نو جانچ، بس سن لیا، اس کو صحیح سمجھ لیا، یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تم میں کا کوئی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی بات کو سنتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر معلومات کے اس بات کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیتا ہے، ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا
جب کوئی فاسد خبر لے کر آنے والا تمہارے پاس خبر لے کر آئے، پہلے اس خبر کی تحقیق کرو، کہیں تم کو نادم نہ ہونا پڑے۔ آج بندے لوگوں سے باتوں کو سنتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، حقیقت معلوم نہیں کرتے، لوگوں میں اس بات کا تماشا مچا دیتے ہیں، شام ہونے تک وہ بات لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کے عیبوں کو چھالا ہے، اس کے پاس بھی عیب ہے اور اللہ عیبوں کو چھالنا جانتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کے عیبوں کو اچھالنے پر آئے، اللہ کی قسم اس کو خود کے گھر میں بدنام کر دیتا ہے، خود کے گھر میں اللہ بدنام کر دیتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، یہ کائنات کا ایک بدترین جرم ہے جس سے اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ الزام تراشی، مومنوں کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ بہت گندے اور ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے، آپ نے دیکھا ایک قسم کے لوگوں کو جن کے ناخن لوہے کے تانبے کے برابر تھے اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے ہونٹوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ غیبت انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، غیبت انسان کی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اور لوگوں کی غیبتیں کرنا نہ چھوڑے، وہ ایک غیبت اس کی رات بھر کی عبادت اور دن بھر کے روزے کو برباد کر دیتا ہے۔ مجھ کو اور آپ کو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ آج معاشرے میں اور خاص کر کے سوشل میڈیا کے اس دور میں، سوشل میڈیا ایک عظیم پلیٹ فارم بن چکا ہے لوگوں کی برائیاں کرنے کا، لوگوں کا تماشا بنانے کا، لوگوں کا مذاق اڑانے کا۔ سوشل میڈیا ایک بہترین اڈا بن چکا ہے۔ شیطان کے فتنے میں مبتلا ہو کر لوگوں نے اپنے ایمان کو ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات کہی، اللہ کی قسم یہ بات جسم کے رونگٹے کھڑا کر دیتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جادو کفر ہے۔ کیا ہے؟ جادو کفر ہے۔ جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے اور ایسے جادوگروں کا نبی نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعد شرک کے سب سے عظیم گناہوں میں سے جادو کا ذکر کیا گیا ہے۔ جادو شیطانی عمل ہے، کفر کا راستہ ہے۔ اور یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں یفسد النمام فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ۔ یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک غیبت کرنے والا ایک لمحے میں اتنا فساد مچاتا ہے جتنا ایک جادوگر ایک سال میں نہیں مچا سکتا۔ ایک جادوگر ایک سال میں اتنا فساد نہیں مچا سکتا جتنا ایک فساد ایک لمحے میں ایک غیبت کرنے والا مچا دیتا ہے۔ غیبت یہ اتنا سنگین گناہ ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شہید مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو شہید کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے ایک گناہ، قرض۔ اگر شہید کسی کا قرض باقی رہ گیا ہے، جب تک اس کے وارثین اس کے قرضے کو مکمل ادا نہیں کر دیں گے تب تک وہ بوجھ اس کے پاس سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، ایک شہید مر گیا ہے لیکن شہید ہونے سے پہلے کسی نے کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے کان میں کسی کے بارے میں کہہ دیا تھا، اب وہ مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ دو طرح کے شہید اب ہمارے سامنے ہیں، ایک وہ شہید جس کا قرضہ باقی ہے، گناہ باقی ہے، ایک وہ شہید جس نے غیبت کی تھی، سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، غیبت کا گناہ معاف باقی ہے۔ کیسے؟ اگر ایک شہید مر جاتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے وارثین اس کے قرضے کو ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کو ختم کر دے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر قرضہ باقی رہ گیا ہے تو ممکن ہے اس کی اولاد، اس کے بھائی بیوی بچے کوئی نہ کوئی اس کے قرضے کو دور کر سکتے ہیں، ممکن ہے اس کا قرضہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر شہید کسی کی برائی کر کے چلے جائے، کان میں کانا پوسی کر کے چلے جائے، کسی کی غیبت کر کے چلے جائے، پھر کون ہے اس کی تلافی کرنے والا؟ کون ہے اس کی اس برائی کو ختم کرنے والا؟ کرنا چاہیے بس یہ معاملہ۔ اور آج کھلے عام لوگوں کی غیبتیں کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کر، اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرنا آج عام ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے
کہ غیبت چغلخوری اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنت نمام، اللہ کے نبی نے کہا کہ چغلخور غیبت کرنے والے عیب جوئی کرنے والے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک آخری بات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جن کا نام صفیہ ہے، صفیہ بنت حیy بن اخطب. حضرت صفیہ یہ مستخط کٹی عورت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کا تذکرہ کیا. حضرت صفیہ یہ حضرت عائشہ کی سوتن تھی. جیسے اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کے بارے میں بات کہی، اس وقت حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی. عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیشہ اس مستخط کٹی عورت صفیہ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے درمیان موجود نہیں اور ہم اس کے بارے میں برائی بات کر رہے ہیں، اس کو برے الفاظ سے پکار رہے ہیں، اس کا برا تذکرہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات جب اس کو معلوم ہوگا تو تکلیف ہوگی. حضرت صفیہ وہاں موجود نہیں تھی. عائشہ صدیقہ نے اپنی سوتن کے بارے میں نبی سے کہا آپ اس صفیہ گٹی عورت کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، میرا تذکرہ کیجیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چہرہ کر دیا. آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. حضرت عائشہ سامنے آئی، پوچھا اللہ کے رسول بتائیے کس چیز نے آپ کو مجھ سے ناراض کر دیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ لو قلت کلمۃ لمزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ تو نے اپنی سوتن کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا ہے، کوئی بڑا جملہ نہیں تھا. کیا کہا تھا؟ بس گٹی عورت. ہم کیا کیا لوگوں کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں. حضرت عائشہ نے کہا وہ گٹی عورت ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو نے اپنی سوتن صفیہ کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسے جملے کہہ دیے. اللہ کی قسم عائشہ تیرے ان جملوں کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے. مومن کو ایزا پہنچانا، اس کے بارے میں عیب جوئی کرنا، اس کے بارے میں برے الفاظ سے اس کی غیر موجودگی میں پکارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک و تباہ کر دیتا ہے. مجھ کو اور آپ کو اپنے دامن کو بچانا چاہیے. اور اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے یا سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیا ہے، تحقیق نہیں کی ہے، اسی کو سچ سمجھنے لگے ہیں، اللہ سے توبہ کیجیے اور ان لوگوں سے بھی جا کے معافی مانگیے جن کے حق میں آپ نے یہ جرم کیا ہے. ورنہ کل قیامت کے دن یہ بندے اللہ کے یہاں آپ کے سوالی ہوں گے، اور جب قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہ سوالی ہوں گے تو پھر آپ کی نیکیاں دینے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حقوق العباد میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے اس کی تلافی دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.